سود. ہمارا سارے کا سارا بینکنگ سسٹم، ہمارے ملک کا نظام سارے کا سارا چل رہا ہے سود پہ. اور سودی نظام والا معاشرہ، سودی نظام والا معاشی نظام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو سود کا نظام چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو سود کا نظام چھوڑ دو، سودی کاروبار چھوڑ دو، سودی معاملات چھوڑ دو. یاد رکھو اگر تم اپنی اس روش سے باز نہیں آتے، اپنے اس سسٹم سے باز نہیں آتے، اپنے اس کاروبار سے باز نہیں آتے، اپنے ان معاملات سے باز نہیں آتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم یاد رکھو کہ تم اپنے اس نظام کے ساتھ، اپنے اس کاروبار کے ساتھ، اپنے ان معاملات کے ساتھ، اپنے اس سسٹم کے ساتھ، اپنی اس اکانومی کے ساتھ، اپنے اس سیٹ اپ کے ساتھ تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو. اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا نظام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ میں یہودی بڑے مالدار تھے، یہودی سرمایہ دار تھے. اوس اور خزرج کے قبائل کو وہ قرض دیتے تھے لیکن سود پہ. وہ کئی نسلیں چل رہی تھیں لیکن اوس اور خزرج کے قبائل سودیوں کے اور یہودیوں کے اس سودی قرض سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکے. ہندوستان میں بھی یہی معاملہ تھا. ہندوستان میں جو مہاجن ہوتے تھے، جو مالدار لوگ تھے، وہ غرباء کو سود پہ قرض دیتے تھے. وہ کئی نسلیں ان کی غلامی میں گزار دیتی لیکن وہ قرض ادا ہونے میں نہیں آتا تھا. ہم اپنے پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے. جب ہم پیدا ہوئے تو ہم پہ کئی لاکھ قرضہ تھا. اب ہماری نسلیں آئیں گی وہ بھی مقروض ہوں گی، ان کی نسلیں آئیں گی وہ بھی مقروض ہوں گی. یہ نسل در نسل غلامی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن سودی نظام کا قرض کبھی بھی ادا نہیں ہوتا. یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں. ہم قرضہ لیتے ہیں IMF سے. اس پہ میں ڈیٹیل میں بات نہیں کرتا، صرف چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرخ سہیل گوئندی ایک جرنلسٹ ہے، صحافی ہے، اکثر نیوز چینل پہ آ کے بات کرتے ہیں. اس نے ایک کتاب لکھی ہے سرمایہ کے آقا. اس کتاب میں بڑی تفصیل سے اس نے بیان کیا ہے کہ IMF اور یہ بینکاری کا جو موجودہ نظام ہے اس نے پسماندہ ممالک کو کس طرح سے جکڑ کے رکھا ہے. وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ 1982 سے لے کے 1990 تک ان 8 سالوں میں IMF کے جو رکن ممالک جنہوں نے IMF سے قرضہ لیا تھا انہوں نے ان 8 سالوں میں IMF تو 1300 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا. لیکن دلچسپی کی بات دیکھیں کہ 1990 میں بھی جا کے 1300 ارب ڈالر دینے کے باوجود ان کا قرضہ ختم نہیں ہوا، بلکہ جتنا قرضہ ان کا 1982 میں تھا 8 سالوں بعد وہ قرضہ 16% بڑھ چکا ہے، ادا ہونے میں نہیں آیا. کیونکہ جب ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں تو IMF کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، IMF کی شرطیں ہوتی ہیں کہ آپ یہ نظام اپنے ملک میں لے کے آئیں گے پھر ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں. اس کی مثال آپ کو میں سامنے رکھتا ہوں کہ 1998 میں انڈونیشیا کو IMF نے قرضہ دیا تو اس کی شرط یہ رکھی کہ آپ اپنے غرباء کو، آپ اپنے جو پور لوگ ہیں ان کو جو سبسڈیز اور جو سہولتیں دے رہے ہیں آپ وہ ختم کر دیں. اسی طرح سن 2000 میں ارجنٹینا میں، آپ یہ چیزیں گوگل کر سکتے ہیں، سن 2000 میں ارجنٹینا کو جب IMF نے قرضہ دیا اس کی شرط یہ رکھی کہ آپ اپنے سرکاری ملازمین کو جو تنخواہیں دے رہے ہیں وہ تنخواہیں کم کر دیں، اپنے لوگوں کو جو سہولیات دے رہے ہیں وہ ختم کر دیں. دسمبر 2001 میں ارجنٹینا کا دارالخلافہ آگ میں جل رہا تھا IMF کی انہی پالیسیوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اور ارجنٹینا کے لوگ کوڑے کے ڈھیر میں سے کھانے کی چیزیں ڈھونڈ کے کھایا کرتے تھے. یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے. آگے چلتے ہیں، تنزانیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. تنزانیہ افریقہ کا ملک ہے. سن 2000 میں تنزانیہ کی تقریباً 13 لاکھ آبادی ایڈز کا شکار ہو چکی ہے. ایسی صورتحال میں IMF نے قرضہ دیا اور ساتھ ہی شرط یہ رکھی کہ آپ اپنے لوگوں کو جو مفت علاج کی سہولت دے رہے ہیں یہ سہولت آپ نے ختم کر دینی ہے. لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو ان سے پیسے لیں. اسکولوں میں ان کو جو مفت تعلیم دے رہے ہیں یہ تعلیم ان کو مفت نہ دیں بلکہ ان کی فیس لیں. اب آپ اندازہ کریں کہ 1985 سے لے کے
2020 تک 35 سال ہو گئے ہیں تنزانیہ کا معاشی نظام IMF اور ورلڈ بینک چلا رہے ہیں. 35 سال ان اداروں کے چلانے کے باوجود تنزانیہ کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوئی، اور آج بھی تنزانیہ غریب ممالک کی فہرست سے باہر نہیں نکلا. اپنی صورتحال کا اندازہ لگا لیں. جو گورنمنٹ بھی آتی ہے سود پہ قرضہ لیتی ہے، IMF سے ورلڈ بینک پہ، ہمارے سارے کے سارے بینک سود پہ چل رہے ہیں، اور ہماری معاشی حالت دیکھیں دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے. ایکسپورٹس ختم ہو رہی ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں، معاشی نظام ملک کا برباد ہو چکا ہے، زوال کا شکار ہو چکا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جو ملک، جو معاشرے، جو معاشی نظام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے سود کا نظام چلاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کے معاملات چلاتے ہیں، وہ معاشرے کبھی بھی درست اور بہترین نہیں بن سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا معاشرہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا. یہ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی گورنمنٹ قرضے پہ قرضہ لے کے IMF سے قرضے لے کے ملک کی معیشت کو بہتر کر دے گی تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو معاشی نظام دیا ہے، کیا نظام دیا ہے؟ امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ معاملات کو چلاؤ. دھوکہ فریب نہ کرو، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرو، کسی کے مال کو غصب نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. مال دیتے وقت، مال لیتے وقت، چیزیں بیچتے وقت آپ جھوٹ نہ بولو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو. یہ چند ایک اصول ہیں. ان اصولوں پہ کار فرما ہو کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سربراہی میں مدینہ کی ریاست اور مدینہ کے جو معاملات تھے وہ اتنے بہترین ہو گئے کہ مدینہ کی ریاست ساری دنیا پہ اس نے اپنی سلطنت قائم کی، اپنا قبضہ کیا. کس طرح سے صحابہ کرام نے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے کس طرح سے ساری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا. ان کے پاس کوئی اتنے بڑے بڑے بہترین اکانومسٹ جو آج کے بڑے ارسطو بنتے ہیں، آج بڑے ذہین اور انٹیلیجنٹ پڑھتے ہیں، ایسی صورتیں بھی ان کے سامنے نہیں تھیں، ایسی موٹی موٹی کتابیں بھی وہ نہیں پڑھے تھے. انہوں نے صرف چند یہ چیزیں عمل کی، ایمانداری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ انہوں نے کاروبار کیا، تجارت کی. اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور ان کے معاملات بہترین انداز میں چلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حرام سے بچا کے جائز رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.